کو دیکھ لو، وہ جب تک اترے نہیں سجدے سے سر ہی نہیں اٹھایا، لوگوں نے سمجھا کہ حضور وفات پا گئے، سجدے سے سر اٹھا اٹھا کر دیکھتے تھے، پھر جھک جاتے تھے، اٹھا کے دیکھتے تھے، پھر سجدے میں چلے جاتے۔ پوچھا یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ؟ آقا نے فرمایا مجھے ڈر تھا کہیں اٹھا تو حسین گر نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے۔ اب کوئی مہیا کر سکتا ہے اس محبت کے پیمانے کی برابر معیار؟ کوئی کر سکتا ہے؟ حسنین کریمین حضور کے کندھوں پہ چڑھ جاتے ہیں سجدے میں، فرض نماز ہو رہی ہے با جماعت، تو اٹھتے ہوئے ان کو نیچے کر لیتے ہیں، جب جاتے ہیں تو پھر اوپر بٹھا چڑھ جاتے ہیں۔ تو جب آپ اس عمر کے بچوں سے ڈیل کرتے ہیں جو آقا علیہ السلام نے ڈیل کر کے دکھایا، تو آپ اس بچے کی عمر کے مطابق کرتے ہیں نا کمیونیکیٹ جی۔ تو جب بچے سے ڈیل کر رہے ہیں، بچہ جیسا بن کے، بچے کی طرح بن کے، اس طرح اب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اب ان سے بھی اسی طرح ڈیل کرو، جیسی وہ ہیں اسی طرح زبان میں بات کرو۔ جب آپ بچے سے بات کرتے ہیں، باپ یا بچہ دودھ کو کہتا ہے دودو، تو آپ کہتے ہیں دودو پینا، دودو پینا کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ کون سی بولی ہے؟ ہمارے مجھے یاد ہے چھوٹے سے جب حماد چھوٹا تھا، وہ کہتا تھا ملکی لائی ڈاؤن، نہ لائی ڈاؤن ملکی، ماما لائی ڈاؤن ملکی، جب چھوٹا سا تھا۔ مطلب ہے مجھے سلا دیں اور لٹا کر مجھے دودھ پلائیں، تو یہ زبان بولتے تھے لائی ڈاؤن ملکی۔ چھوٹی عمر کے بچے جو زبان بولتے ہیں، مائیں وہ زبان بولتی ہیں، اور وہ زبان بولنی پڑتی ہے، اپنی زبان بگاڑتے ہیں۔ میرے بیٹے چھوٹے ہوتے تھے جب حسن اور حسین، بہت چھوٹی عمر میں، سال 1.5 سال 2 سال کے، میں اپنے کمرے میں بند کر کے گھوڑا بن جاتا تھا، ان کو اپنے کندھے پہ بٹھاتا تھا، اپنے بال ان کے ہاتھوں میں پکڑاتا تھا اور گھوڑا بن کے چلتا تھا، بند کمرے میں اپنا شوق پورا کرتا تھا۔ ہر ماں باپ ایسا کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ بس میں نے آپ کو اتنی مثالیں دی صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ جس طرح اولاد کے ساتھ چھوٹا بن کے ڈیل کرتے ہو، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو پھر ان کی باتوں کو نہ دیکھو، ان کے بڑھاپے میں جیسی بات وہ کریں اسی جیسا بن کے ڈیل کرو، تاکہ اپنائیت ہو، اپنائیت ہو، وہ یہ فیل نہ کرے کہ یہ آپ کی کیا باتیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور صحابی حضرت جاہمہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ کیا عرض کیا؟ بولیے، جہاد پر۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا والدان، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کیا تمہارے والدین، بولیے، زندہ ہیں؟ قلت نعم، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جی ہاں زندہ ہیں۔ قال الزمہما فإن الجنۃ تحت ارجلہما، اگر تمہارے والدین زندہ ہیں تو جاؤ اپنے والدین کی، ماں باپ کی خدمت کرو، تمہاری جنت ماں باپ دونوں کے قدموں کے نیچے ہے۔ امام نسائی طبرانی نے اس کو روایت کیا، جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو اور تمہاری جنت ماں باپ دونوں کے، بولیے، ماں اور باپ، تحت ارجلہما، دونوں کے قدموں کے نیچے ہے۔ خواہ ایک زندہ ہے ماں یا باپ تو اسی کے قدم کے نیچے ہے، دونوں زندہ ہیں تو دونوں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جاؤ جنت لینی ہے تو جا کے ماں باپ کی خدمت کرو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، وہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے، کہ عائشہ آج رات میں سویا اور مجھے خواب آیا، یہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، اور جنت میں نے ایک قاری کی آواز سنی، وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ دوران خواب
میں نے قاری کی آواز سنی، وہ جنت میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ فقالوا، لوگوں نے جواب دیا، ھذا حارثۃ بن النعمان، یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کا صحابی ہے، آپ کا غلام ہے حارثہ بن نعمان، وہ جنت میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ آقا نے فرمایا، فقال رسول اللہ کذالک البر کذالک البر، ہاں ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ یہی ہوتا ہے، ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، وہ اپنی ماں اور ماں باپ کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے خود خواب میں جنت میں اسے قرآن کا قاری بنا کے دکھایا۔ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضرت انس ابن مالک روایت کرتے ہیں، ابو یعلا اور طبرانی میں حدیث ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس طاقت نہیں، وسائل نہیں، یا طاقت سے مراد لی ہوگی کہ ہمت نہیں، جسم اتنا توانا نہیں، یا جانے کے وسائل نہیں۔ جہاد پر جہاد کے لیے گھوڑا چاہیے، تلوار چاہیے، کھانے پینے کا سامان چاہیے، تو جانا چاہتا ہوں جہاد پر، مگر میرے وسائل اور استطاعت نہیں، کیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حل باقی من والدیک احد، یہ بتا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی بھی ایک زندہ ہے؟ تمہارا باپ یا تمہاری ماں، کوئی ایک زندہ ہے؟ اس کی ماں زندہ تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جا ماں کی خدمت کر، اگر ماں کی خدمت کر کے تو نے اسے راضی کر لیا تو فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاہِدٌ، تیرا حج بھی ہو گیا، تیرا عمرہ بھی ہو گیا، تیرا جہاد بھی ہو گیا۔ فرمایا تھا کوئی زندہ ہو، باپ یا ماں، والدین میں سے جو بھی زندہ ہو، اگر ان کی خدمت کرو تو اس سے تمہیں حج بھی مل جائے گا، عمرہ بھی مل جائے گا، جہاد بھی مل جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے ارشاد فرمائے، اور پھر ایک روز آقا ارشاد فرما رہے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا راغم انفن ثم راغم انفن، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، قیل من یا رسول اللہ، آقا کس کی؟ فرمایا من ادرکا ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم یدخل الجنہ، وہ شخص محروم اور بدبخت ہوا جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو بڑھاپے میں پایا، یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور پھر بھی جنت میں نہ داخل ہوا۔ یعنی ماں باپ دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے میں نصیب